جس طرح حضور کو تمام عیبوں سے مبرہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ آج یہ باتیں کرتے میلاد نہیں، جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں حضور کی نعت حضور کی موجودگی میں پڑھتے تھے، وہ میلاد نہیں تھا تو کیا؟ حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ذکر خدائے پاک خود کرے اور اپنے معجزے سے ایک نومولود سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جناب مریم پہ الزام لگائے نا، اس وقت بھی یہ مولوی راہب بہت تھے نا یہ کام کرنے والے، تو جب الزام لگائے تو سرکار مریم فرماتی ہیں کہ میں جواب نہیں دوں گی، یہ بچہ جواب دے گا۔ اب نومولود کیسے دے گا جواب؟ دیا نا جواب عیسیٰ علیہ السلام۔ اور کوئی نبی ہو کوئی ولی ہو، نبی سارے ہیں مگر جتنے بھی نبی ہیں سب میرے نبی کے غلام، سب میرے نبی کے غلام۔ اور اس کے بعد آپ غور کرو کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد خدا خود منائے تو نبی پاک کے میلاد منانے پہ کیا قدر؟ یہ تو اللہ پاک نے آپ کو خوش نصیب کہا۔ میلاد ہے کیا؟ اعلان کرنے کا کہ کل جہانوں کا وارث، کل جہانوں کا شافع، محبوب خدا، رحمت کبریا، حسنین کے نانا، امت کے وارث، لجپال تشریف لے آئے، ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ حضور کی ذات کریم ایسی ہے کہ جس میں تمام، جان دو بزرگوں جان دو، جاؤ 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 خیر، تمام انبیاء اکرام کے معجزات، ان کی خصوصیات، ان کی خوبصورتی، ان کے حالات یکجا کیے تو بھی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر۔ جس طرح وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا دار۔ کہ میں حسن یوسف دی گل کراں، میں موسیٰ علیہ السلام دے ید بیضا دی گل کراں، میں عیسیٰ علیہ السلام دے روح پھونکن دی گل کراں، انہاں سارے انہوں اکٹھا کر دیاں تو سنیا تو کلا ہی بہت۔ اور ان عقل کے اندوں کو یہ پتہ نہیں کہ حضور کی ذات اگر اول و آخر نہیں جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، تو کوئی یہ عقل کے اندے مجھے بتائیں گے کہ یونس علیہ السلام کو جو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی وہ کس کے صدقے ملی؟ آدم علیہ السلام کو جو معافی ملی وہ کس کے صدقے ملی؟ جناب یعقوب کا دل جو اللہ نے ٹھنڈا کیا حضرت یوسف کی جدائی پہ اور حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا وہ کس کے صدقے ملی؟ جناب موسیٰ کو فرعون کے گھر میں جہاں وہ تمام بچوں کو قتل کرا دیتا تھا اس کی بیوی جناب آسیہ نے پالا یا نہیں پالا؟ وہ کس کے صدقے پتہ چلا؟ اور بات یہ ہے کہ جس وقت جناب موسیٰ کو جلوہ نصیب ہو تو نہ جناب موسیٰ کو ہوش رہے اور کوہ طور بھی جل کے راکھ ہو جائے۔ اور جہاں یہ آج کہتے ہیں ان کو امی کا مطلب ہی نہیں آتا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، یہ امی کا مطلب کرتے ہیں ان پڑھ کے۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ امی کا اصل مطلب یہ ہے کہ جس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں وہ جانے جس نے علم جو ہوئے کر دیا ہے، تو یہ پتہ ہی نہیں بدبختوں۔ اور بات یہ ہے کرتے رہے بدبختی، ہم تو ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ جب ان کی آخرت ہو اللہ تعالیٰ ان کو بھی حضور کے غلاموں میں کر دیں۔ مگر مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ جس آقا پہ جس کی آل پہ یہ اعتراض کرتے ہیں روز قیامت اس کی شفاعت کے طلبگار یہ کیسے ہو؟ یہ کس منہ سے کہیں گے کہ ہماری شفاعت فرمائیں؟ آج تو خدا نخواستہ ان کے متعلقین میں ان کی آل میں عیب ڈھونڈتے ہیں، کل کو یہ کس منہ سے کہیں؟ اور پھر میں آپ کو عرض کروں کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جب حشر میں علماء اکرام بیٹھے ہیں، میری تصحیح فرما دیں اگر میں غلط ہوں، جب حشر میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ جلال میں آ جائے گا، نبی کریم نے تو سب کو بخشانا ہے نا ہمارے جیسے گناہ گاروں کو، اور جلال میں آ جائیں گے اور بخشش کا دروازہ بند ہوگا، تو اس وقت جناب سیدہ ظاہرہ حسین پاک کے خون آلود کرتے کا واسطہ دیں گی تو باقیوں کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ وہ گھرانہ، اور آج ہم یہ کہیں کہ یزید لعین حق پہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ بدبخت ہیں وہ لوگ۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں، آپ کو ان سے خطرہ نہیں تھا،
جن کے پاس آپ نے جانا ہی نہیں ہے. خطرہ آپ کو ان سے پڑ گیا ہے جو کہتے ہیں ہم سنی ہیں, جو کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں, اور انہوں نے دستاریں بھی ہماری طرح کی ہیں, داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, مگر بغض ان کے دل. جس آدمی کو عشق رسول ہے اس کو عشق اہل بیت. جو آدمی عاشق رسول ہے وہ صدیق اکبر کا غلام ہے, وہ حیدر کرار کا غلام. یہ بات آپ لکھ لیں. جس کو بغض صدیق سے ہے وہ بھی ٹھیک نہیں, جس کو بغض حیدر کرار سے ہے وہ بھی ٹھیک نہیں. حضور کی تمام نسبتوں کو ہم نے آپ سے پڑھا. اور پھر میں آپ کو بات بتاؤں اعلیٰ حضرت, اچھا میلاد شریف کے بارے میں ایک آپ کو بات بتاؤں. جب میلاد کا اہتمام ہو, یہ بات غور کیجیے, تمام ولی, تمام پیر, تمام کتب, تمام ابدال, تمام غوث حضور کی نظر کرم سے ہیں, حضور کے غلام ہیں. جب میلاد شریف کا, اور میں الحمدللہ صوفیہ کرام کا ماننے والا ہوں, حضور داتا صاحب کے ماننے والا ہوں, خواجہ اجمیری کا ماننے والا ہوں, حضور غوث پاک کے ماننے والا ہوں, تمام کا ماننے, بلکہ ان کے در کا سگے دربار ہوں, کتا ہوں اولیاء کاملین کے در کا. مگر میں آپ کو ایک عرض کروں کہ جب میلاد کی محفل ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اولیاء کرام کا یا اپنے پیر و مرشد کا بھی ذکر کریں, تو میلاد کے حوالے سے کریں اور حضور کی عظمت کے حوالے سے کریں. انہوں نے ترغیب دی, ذکر وہاں نبی کریم کا ہی رکھیں, کیونکہ میلاد کا اور عرس کا فرق یہ ہے کہ عرس ہوتا ہے صاحب عرس کا, صاحب مزار کا, اور میلاد ہوتا ہے کملی والے سرکار کا. اور جس طرح خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا, کوئی جتنا مرضی ولی ہو, کوئی ہو, نبی کریم کی محفل میں بھی اس کو شریک نہیں ہوتا. آپ اپنے پیر کا بھی ذکر کریں, کہیں کہ ہمیں نبی کریم کے راستے پہ چلنے کی ترغیب ہمیں یہ. اور دوسرا میں ایک اور کروں, ہمارے بریلویوں پہ یہ بھی ایک بحث ہے. بہرحال بریلویوں پہ یا جو اس عقیدے کے لوگ ہیں جو بریلویوں کے ہم مسلک ہیں. بریلوی تو وہ ہیں نا جو حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی کرتے ہیں, عاشق رسول تھے وہ. مگر اگر کوئی مجددی ہے, نقشبندی ہے, وہ اپنے آپ کو بریلوی نہیں بھی کہتا, مگر ہم عاشق تو سارے ہیں نا, ہم عقیدہ تو ہیں نا. ہم جناب احمد رضا خان کی تکلیف تو کرتے ہیں نا, جو ان کا عشق ہے, مطلب وہ بلا شک و شبہ حسان ہندوستان ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. لیکن اگر کوئی یہ بھی کہتا ہے تو آپ میں ایک چیز تو مشترک ہے یا نہیں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے, نعت خوانی کرنی ہے حضور کے راستے میں. اب ہم پہ اعتراض کیوں؟ میلاد کی محفل ہونی چاہیے درود پاک, میلاد کی محفل ہونی چاہیے نعت شریف کی, میلاد کی محفل ہونے چاہیے ان عقیدے کی جو عقیدہ نبی کریم ہمیں دے گئے. اب آج کا تقاضا یہ آ گیا ہے کہ ہم نے ذوق در ذوق ایک دوسرے سے ہم نے جلوس نکالنے شروع کر دیے. بڑی اچھی بات ہے, نکالنے چاہیے, مگر اس جلوس میں ورد ایک ہی ہونا چاہیے, درود شریف کا. ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں, ادب کو اچھا دوسرا, یہ جو ختم شریف کی محفل ہے, ختم شریف میں ہم پانی رکھ دیتے ہیں, کھانا رکھ دیتے ہیں. یہ تو کیا وہ کھانا یا پانی جو ہے وہ ضروری ہے ختم کے لیے؟ خدا دے واسطے میں نے وابی نہ بڑھا دینا, میں انہوں نے نیڑے بھی نہیں لگا. لیکن میں جو آپ کو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پانی یا کھانا کوئی ضروری, پانی یا کھانا اس لیے رکھا جاتا تھا کہ اس پہ برکت ہو جائے, وہ باقی کھانے میں مل جائے, اور اس کے بعد لنگر کا اہتمام اور کھانے کا اہتمام صوفیہ کرام کے اور خانقاہوں کا تھا کہ وہ ہو جائے, اور برکت میں وہ سب کو پورا آئے, سب کو پورا آئے. مگر اب کسی کے پاس نہیں ہے اہتمام کرنے کی ضرورت, کہ اہتمام اس کے پاس ہے ہی نہیں, وہ کیا کرے؟ کیا وہ میلاد شریف نہ منائے؟ اس کے پاس اگر ایک نمک کی چٹکی بھی ہے تو وہ بھی رکھ لے, وہ بھی نہیں ہے تو بیٹھ لے, اپنا درود شریف پڑھے, قرآن شریف پڑھے, نعت خوانی پڑھے, اور اللہ کے حضور عرض کرے کہ سنیا میرے ذوق وچ کوئی کمی نہیں, میرے حالات وچ کمی ہے, جو کچھ بھی میں سامنے کروں. آپ دیکھو تو صحیح وہ میلاد کیسے قبول ہوتا. کل یہاں پہ ایک محفل تھی, ایوارڈ سرمنی تھی, وہاں پہ میں نے ایک واقعہ سنایا. کچھ لوگ وہاں, آپ میں سے بہت کم لوگ موجود تھے, قاضی صاحب موجود تھے, اطلاع کریں گے. میں نے ایک واقعہ سنایا کل, وہ آج پھر دوہرا دیتا ہوں, کیونکہ یہاں تو آج چونکہ برسات کا موسم ہے تو کچھ بیلی ایسے ہیں, اگلے سال اگر
موسم بہتر ہوا تو جو بھی خوش نصیب یہاں ہوا، جس کو بھی موقع ملا وہ ظاہر ہے پھر کھلا ہوگا آ جانا۔ تو میں نے ایک واقعہ سنایا کہ یہ جو دوسرے محکمہ ہے نا، یہ محکمہ دو ہمارے بزرگوں کا بڑا ذکر کرتا ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ان کے میں دو واقعے آپ کو سنانا چاہوں گا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی تھے شاہ عبد الرحیم دہلوی۔ اب یہ آج کہتے ہیں کہ جی ہمیں جی شاہ عبدالحق سے میلاد ثابت کریں، میں ابھی ثابت کرتا ہوں۔ ان کے والد گرامی تھے شاہ عبد الرحیم دہلوی، وہ بڑے اہتمام سے میلاد شریف کرایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ غربت نے، حالات نے کمزوری یہ کر دی کہ کچھ نہیں تھا، اہتمام نہیں کر سکے، پتہ نہیں کچھ لوگوں کو بلایا نہیں بلایا۔ اب یہ واقعہ پوری طرح نہ قلم بند ہے نہ مجھے یاد ہے، قلم بند ہی نہیں ہے تو میرے پاس غیب کا علم تو نہیں ہے نا، تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت انہوں نے چنوں پہ چنے رکھ کے میلاد شریف کرا دیا۔ اس سے پہلے جب انہوں نے اہتمام سے بھی کرائے، رسول کریم نے اگر ان کو حاضری بخشی تو انہوں نے اس کو قلم بند نہیں کیا، اس کا ذکر نہیں کیا کہ خدا بہتر جانتا ہے، یا شاہ عبد الرحیم بہتر جانتے ہیں کہ حضور نے کتنی دفعہ مہربانی فرمائی اس پہ اور کتنی دفعہ جو بھی سرکار کی کرم نوازی تھی۔ مگر اس دن سرکار کی ذات کریم تشریف لے آئی اور آ کے شاہ عبد الرحیم بیان کرتے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آقا دو جہاں میرے چنے کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں چنے بہت اچھے۔ بات پکوانوں کی نہیں ہے، بات گوشت کی نہیں ہے، بات زعفران کی نہیں ہے، بات چاندی کی نہیں ہے، بات سونے کی نہیں ہے، بات اس خلوص کی ہے جو نبی دو عالم کی طرف آ۔ اور اللہ تعالیٰ محتاج ہے آپ کے سجدوں کا؟ کیا یہ جو آپ نماز کرتے ہو جو سجدے ہیں، مساجد تو ان کو کہنا نہیں چاہیے جن کو مسجد کہا جاتا تھا، مگر حضور کی منافقت ہوتی تھی، وہ گرائی گئی یا نہ گرائی گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد بھی وہ ہے جہاں میرے نبی کا ذکر ہو، خانقاہ بھی وہ ہے جہاں پہ میرے نبی کا ذکر ہو۔ جس مسجد میں حضور کا بغض بیان کیا جائے وہ مسجد نہیں، کچھ اور ہے۔ جس خانقاہ پہ حضور کی عقائد کو کہا جائے اور دنیا کے لیے یہ تماشے کیے جائیں وہ خانقاہ نہیں۔ تو ولی ہو کیسے سکتا ہے جو نبی کو نہ مانے اور علی کو نہ مانے؟ وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، جو نبی کا منکر ہے وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا، جو علی کا منکر ہے وہ بھی ولی نہیں۔ بڑی سیدھی